کو سن رہا تھا تو مجھے وہ ترانہ سننے کے بعد یہ ذہن میں آیا کہ اللہ کا تو اپنا نظام ہے اور اس نظام میں مسلمانوں کے لیے تو سلامتی ہے، تو اس پاک سرزمین کی سلامتی جو ہے اس کا تو ذمہ اللہ نے خود اٹھا رکھا ہے، اور تبھی یہ ملک چل رہا ہے، یہ اللہ کے کرم سے چل رہا ہے ملک۔ وہ جو ہم نے ترانے کے آخر میں لکھا ہوا ہے سایہ خدائے ذوالجلال، وہ سایہ خدائے ذوالجلال بلا وجہ نہیں لکھا ہے، اس کا وعدہ ہے انشاءاللہ یہ ملک چلے گا، یہ ملک ترقی کرے گا۔ چند گھنٹے آپ مان لیں یا چند دن مان لیں، پاکستان کی آزادی کو 75 سال ہو جائیں گے، پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہے، اور پاکستان کی 75ویں سالگرہ سے ایک دن پہلے یا چند دن پہلے کل رات کو عمران خان صاحب نے خطاب کیا قوم سے، تو مجھے بہت امید تھی کہ اس پیغام میں کہیں نہ کہیں رمق ہوگی امید کی، کوئی پیغام ہوگا محبت کا، کوئی ترقی کا پیغام ہوگا، امن کی کوئی بات ہوگی۔ یہ تھا میرے گمان میں کہ 75 سال پاکستان کی سالگرہ کے دن آپ کیا بات کریں گے؟ کسی بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو جو ہیں ان کو ہٹائیں گے، پوچھیں گے، کسی باپ کو آسرا دیں گے، کسی بیوہ کے بچی کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے، کسی شہید کے خاندان کو دلاسا دیں گے اور بتائیں گے کہ ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ تھی ہماری امید، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ خان صاحب نے تو صرف یہ کہا کہ اس ملک میں سازش ہے، کچھ اور ذکر نہیں کیا۔ اس ملک میں سازش ہے، کس کی سازش ہے؟ امریکہ کی سازش ہے، نیٹو کی سازش ہے، یورپین یونین کی سازش ہے، چین کی سازش ہے، کبھی ملیشیا کی سازش ہے، کبھی سعودی عربیہ کی سازش ہے، کبھی ترکی کی سازش ہے۔ کس کی سازش ہے؟ ایک ماہ سوا روس کے پوری دنیا میں مجھے بتا دیں کس کی سازش ہے پاکستان میں؟ مجھے تو بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کو 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے، مگر خان صاحب کو اب تک یقین نہیں آیا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ وہ آج بھی ذکر غلامی کا کر رہے ہیں، ایک ہی پیغام ہے ان کا، غلام نہیں ہیں ہم، غلام نہیں ہیں۔ آپ کو کب یقین آئے گا کہ آپ غلام نہیں ہیں؟ کب؟ وہ کیا ہوگی بات جس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم آزاد ہیں، اب ہم پاکستان کی بات کریں گے، یہ بچے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے، ہم آزاد ہیں۔ آپ یقین مانیں خان صاحب، ہم آزاد ہیں، یہ بچے جو ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ آئیں لوگوں کو بتائیں یہ بات۔ آپ نے کہا یہ سب سازشی ہیں۔ کون ہے سازشی؟ نیوٹرل سازشی ہیں۔ آپ تو نیوٹرل امپائرز کو سیلیبریٹ کرتے تھے، تو یہ نیوٹرلٹی سازش کیسے ہو گئی؟ یعنی جو آپ کے ساتھ میچ فکسنگ نہ کرے وہ سازشی ہے، ای سی پی سازشی ہے، سپہ سالار سازشی ہے، فوج سازشی ہے، عدالت سازشی ہے۔ ارے بھائی، اسٹیبلشمنٹ سازشی ہے، یہ کاروبار کرنے والے لوگ سازشی۔ یہ کون ہے جو سازشی نہیں ہے؟ عوام کو یہ بھی تو بتا دیتے کہ یہ سب سازشی ہیں، یہ سب غدار ہیں، یہ سب کافر ہیں، یہ سب مشرک ہیں، یہ آپ نے کہا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو مشرک نہیں ہے، جو کافر نہیں ہے، غدار نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ ان کا تو بتائیے۔ بس آپ یا آپ کے وہ رائزنگ سٹارز جن کی کل آپ نے تعریف کی، وہ دو لوگ جو آپ نے کہا کہ اس ملک کے رائزنگ سٹارز تھے، وفادار تھے، عارف نقوی صاحب، ان کو کہا انہوں نے کل یہ۔ باقی سب سازشی ہیں، فوج بھی، عدلیہ بھی، ہم بھی، آپ کے سیاسی حریف بھی، بس ایک
ایک عارف نقوی صاحب ایسے ہیں جو رائزنگ سٹار تھے، اور یہ عارف نقوی صاحب پتہ ہے کون ہے؟ اس وقت دنیا میں ہونے والے سب سے بڑے جو معاشی کرائمز ہوئے ہیں، جو منی لانڈرنگ کے کاروبار ہوئے ہیں، اس کے سینٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں عارف نقوی صاحب. جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، جن میں آپ نے ذکر کیا ملنڈا اور بل گیٹس فاؤنڈیشن کا، کہ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے اسے پیسے دیے، یہ نہیں بتایا کہ سالے نے بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کے پیسے چوری کیے، یہ نہیں بتایا، آدھی بات بتا دی. تو آپ کو ایسے لوگوں سے کچھ غرض ہی نہیں ہے جو چندہ لیتے ہیں، بل گیٹس پیسے دیتا ہے چندے کے، وہ چوری کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں چندے سے چوری کی تو کیا کی، اس میں کیا ہے؟ چندے سے چوری کی تو کیا کی؟ ارے نام ہی نہ لیتے بل گیٹس کا. وہ جو 290 سال اس کو سزا امریکہ میں ہونے جا رہی ہے، وہ بل گیٹس فاؤنڈیشن کے پیسے چوری کرنے پہ ہو رہی ہے. خان صاحب، یہ آپ کا رائزنگ سٹار. اور دوسرا آپ کا رائزنگ سٹار ہے ملک ریاض. وہ امریکہ میں سب سے بڑا کرمنل معاشی، یہ انگلستان میں سب سے بڑا کرمنل معاشی. $250 ملین اس کے پکڑے گئے لندن میں. اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت $250 ملین پکڑے گئے. وہ بھی آپ کا رائزنگ سٹار، یہ بھی آپ کا رائزنگ سٹار. باقی سب مشرک، کافر، غدار. یہ 75 سال کی سالگرہ پاکستان پہ آپ پیغام دے رہے ہیں، شاباش ہے بھائی. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں خان صاحب کا نام نہ لوں، عمران خان صاحب کا نام نہ لوں، اور آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ ایک شخص نے کسی سے 450 کنال زمین لے لی، آج تک کسی پی ٹی آئی کے بندے نے نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے 450 کنال زمین تحفے میں ملک ریاض سے لے لی، اور پھر کابینہ میں بیٹھ کے فیصلے کر کے اس کو $250 ملین کا فائدہ دیا. فائدہ کیا دیا؟ کہ وہ پیسے جو قانون کے تحت ٹیکس کی مد میں آنے تھے پاکستان میں، آپ نے اسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. آپ نے اپنے ایڈوائزر کو کہا لندن جا کے کاغذ حکومت پاکستان کے بہاف پہ سائن کرو کہ یہ پیسہ جو سرکار پاکستان کو دینا ہے یہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دیں سپریم کورٹ کے، جس میں ملک ریاض کا جرمانہ داخل ہونا تھا. آپ کو سازش کی بو نہیں آئی؟ آپ کو چوری نہیں دکھی؟ سب کو چور کہتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کو چور کہتے ہیں، بہنوں کو چور کہتے ہیں، ماؤں کو چور کہتے ہیں. یہ چوری نہیں نظر آئی؟ آپ نے 3 ملین پاؤنڈ لیے اس رائزنگ سٹار سے، عارف نقوی سے، اور $1 ارب یعنی 250 ارب روپیہ اس کو تحفے میں دے دیا. کراچی میں جب کے الیکٹرک، جو عارف نقوی صاحب کی کمپنی تھی، جب انہوں نے کراچی میں کے الیکٹرک خریدی تو انہوں نے معاہدے میں لکھا کہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی بنائیں گے، اور ہم نے اور پچھلی حکومتوں نے ان سے وقتاً فوقتاً بجلی بنوائی. ان کا ایک اس معاہدے کی شک تھی جس کے تحت انہوں نے خریدا کے الیکٹرک، جس کا بینیفٹ ان کو اس کانٹریکٹ میں ملا کہ وہ $1 ارب کا ایک کوئلے کا کارخانہ لگائیں گے، دتانگ کول پروجیکٹ. آپ نے آتے ہی 3 ملین پاؤنڈ کے عوض $1 ارب ان کو معاف کر دیا، 250 ارب روپیہ ان کو معاف کر دیا. تو کراچی کے لوگوں کو بجلی کون دے گا بھائی؟ یہ تو معاہدہ تھا. تو اب کراچی کے لوگوں کو کون بجلی دے گا؟ تو پتہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ اسی کاغذ میں جہاں پہ ان کو $1 ارب کا تحفہ دیا جا رہا ہے، اسی کاغذ میں لکھ دو کہ بجلی بھی پاکستان سے پاکستان ہی دے دے گا، آپ مت انویسٹمنٹ کریں. آپ نے کیونکہ مجھے $3 ملین دیے ہوئے ہیں، 3 ملین پاؤنڈ دیے ہوئے ہیں، آپ مت $1 ارب آپ اپنا بچا لیں، ہم سرکار کی بجلی آپ کو دے دیں گے. بھلے سے سارا ملک لوڈ شیڈنگ میں رہے، بھلے سے سارے ملک میں 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، 1600 اضافی میگا واٹ بجلی آپ نے عوام کی ان کو لوڈ شیڈ کر کے
کہ الیکٹرک کو دے دی تاکہ ان کا $1 ارب 250 ارب روپیہ بچ جائے. آپ مجھے بتائیں، آپ کو اس میں سازش کی بو نہیں آئی؟ آپ کو اس میں چوری نظر نہیں آئی؟ نہ یہ سازش ہے نہ چوری ہے. آپ وفادار ہیں، ہم غدار ہیں، آپ جو بھی کریں. تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. آپ نے ہمیں کہا، کل کہا کہ ہم آپ کو فوج سے لڑا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون لڑا رہا ہے آپ کو فوج سے؟ وہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ تھے جو شہیدوں کی تضحیق کر رہے تھے، ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے تھے، وہ ہم تھے. ہم نے لڑایا آپ کو فوج سے. اللہ کبھی نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی جنازہ آئے، کوئی موت ہو کسی جوان بچے کی. وہ ماں ذرا سوچے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے جس کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہو، شہید ہو، اور سوشل میڈیا سارا اسی شہید کے متعلق جو لکھ رہا ہے. میں تو وہ دوبارہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. وہ ہم تھے. وہ سازش ہم کر رہے تھے شہیدوں کے خلاف. وہ ہم آپ کو لڑا رہے تھے فوج سے. کئی دن آپ ٹرینڈ چلاتے رہے، یہاں تک کہ صدر پاکستان نہیں جا پائے، یہاں تک کہ فوج نے ISPR کو آ کے کہنا پڑا کہ ہم رک جائیے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. آپ کو اتنا چلیں، آپ کی کوئی لڑائی وڑائی ہے، آپ سخت کلامی کرتے ہیں، کوئی شہیدوں کا احترام کر لیں. بھائی ہم لڑا رہے ہیں آپ کو. آپ کا چیف آف سٹاف، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو عسکری اداروں میں چیف آف سٹاف سنا ہے، یہ نئے چیف آف سٹاف ہیں. آپ کا چیف آف سٹاف جو آپ کے بہاف پہ بولتا ہے، وہ جا کے اکسائے فوج کو بغاوت پہ، وہ جا کے فوجیوں کو کہے کہ اپنے جو افسران ہیں ان کی بات نہ مانو. کس کی مانو؟ ان کی مانو. ان کی مانو تو سرحدوں کی حفاظت کون کرے؟ یہ جو ابھی 2 دن پہلے ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، اگر وہ ان کی بات مان لیں اور بغاوت میں شریک ہو جائیں تو آپ کے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ خاص صاحب، ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا جو ملک کی سرحدوں کے لیے خون دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، جو حکم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح؟ اگر وہ حکم آپ کے کہنے پہ ماننا چھوڑ دیں تو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کی 75ویں سالگرہ پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیر، ہمیں یہ امید تھی، مجھے یہ امید تھی، اور آپ سب کو غالباً یہ امید تھی کہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ سے 2 دن پہلے ارے جھوٹے منہ سے خان صاحب کہہ دیں گے کہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں اس بیان سے جو شہباز گل نے دیا. کہا انہوں نے؟ کسی نے سنی یہ بات؟ ہم نے سوچا کہ زیر لب یہ کہہ دیں گے کہ بھائی جو اس نے کہا غلط کہا. کسی نے سنا ان سے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بات جو انہوں نے کی تھی میوٹنی کی وہ غلط تھی؟ انہوں نے کہا بھائی میوٹنی کی بات کی تھی تو یہ طریقہ تھوڑی پکڑنے کا. تو بھائی کیا ہے طریقہ؟ گلدستہ بھیجیں، طریقہ کار بتا دینا. کچھ نہیں کہا. آپ بھی ہمتن گوش رہے، ہم بھی اس امید پہ رہے کہ ابھی خان صاحب کہیں گے کہ یار اچھا چلیں، یہ تو باقی سیاسی نوک جھوک ہوتی رہے گی، مگر یہ بیان ٹھیک نہیں تھا. نہیں کہا. ہم اس بیان کو اون نہیں کرتے. نہیں کہا. پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہا. کیا کہا؟ کلپ دکھائے، ہمارے لیڈران کے کلپ دکھائے. تو میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے وہ دیکھنے کے بعد سمجھ آئی کہ آپ نے کیوں نہیں کہا. آپ نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ اگر آپ یہ کہہ دیں تو وہ سکوت ڈھاکہ کے متعلق جو آپ نے بیان جاری کیا تھا، اور میری خواہش ہے کہ
جا کے مت دیکھیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مت دیکھیں. جو انہوں نے کہا اپنے جوانوں کے متعلق سقوط ڈھاکہ کے بعد جو موجود ہے وہ مت دیکھیں, وہ دیکھنے لائق نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے جو آپ سقوط ڈھاکہ کے متعلق کہہ رہے تھے, تو کل آپ کیسے کہتے کہ یہ غلط ہے؟ جو آپ نے بھارت کی سرزمین پہ جا کے کہا تھا, ان کے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے متعلق کہا تھا, اگر وہ صحیح تھا تو پھر آپ کل کیسے کہتے کہ یہ غلط ہے؟ آپ نے جو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کہا تھا کہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ کس نے پالی ہیں پاکستان میں, اگر وہ صحیح تھا تو آپ کل کیسے کہتے کہ یہ غلط تھا؟ آپ غالباً کہہ ہی نہیں سکتے تھے. آپ ایک عجیب آدمی ہیں. آپ ملک ریاض صاحب کے جہاز پہ بیٹھ کے مودی سے ملنے کے لیے جائیں, اس کی تعریفوں کے 3 گھنٹے باہر بیٹھے رہیں, اس کی تعریفوں کے پل باندھیں, تو آپ وفادار اور ہم غدار. آپ اگر سارا دن ڈونلڈ ٹرمپ کے فون کا انتظار کرتے رہیں اور اپنے ایڈوائزر نیشنل سیکیورٹی کو کہیں کہ امریکہ میں جا کے کہو کہ مجھے فون کیوں نہیں کرتا, تو آپ وفادار اور ہم غدار. آپ وہاں پہ جا کے کشمیر کی سوداگری کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اعلان کریں کہ میں کشمیر کی ثالثی ان پہ مقرر کر کے آیا ہوں. وہ ہو گئی نا کشمیر کی ثالثی, تو آپ وفادار اور ہم غدار. آپ کشمیر کے سانحے کے بعد جب پاکستان کی سرحدوں پہ حملہ ہوا تو آپ یہ کہتے رہے کہ میں روز مودی کو فون کرتا ہوں, بھائی میرا فون نہیں سنتا تو میں کیا کروں؟ آپ وفادار اور ہم غدار. تو یہ کوئی ایک عجیب سی گردان ہے. کچھ بھی ہو جائے, آپ 3 ملین پاؤنڈ لے کے 1 ارب کسی کو دے دیں تو آپ ریاست مدینہ کے دائی, آپ سرٹیفائیڈ, وہ کیا آپ کہتے ہیں, صادق اور امین, اور ہم سب چور. جو 450 کنال زمین لے لے وہ چور نہیں, جو 3 ملین پاؤنڈ لے لے وہ چور نہیں, جو کسی کو پیسے لے کے فائدہ دے دے $250 ملین کا وہ چور نہیں, جو کسی سے 3 ملین پاؤنڈ لینے کے بعد 250 ارب روپے کا اس کو گفٹ دے دے سرکار کے پیسوں کا, وہ چور نہیں. ہم چور ہیں. آپ صادق اور امین ہیں, آپ صاف چلے, شفاف چلے. باقی پورا ملک غدار, کوئی غدار, کوئی کافر, کوئی مشرک. آپ کا ایک ہی بیانیہ ہے, پکڑ دو, دھکڑ دو, آگ لگا دو, توڑ دو, چھوڑوں گا نہیں, پکڑ لوں گا, سول ڈس اوبیڈینس کر دو, بغاوت کر دو. میں آپ سے اس ملک کی 75ویں سالگرہ پہ پوچھتا ہوں, چلیں یہ سب اگر کر دیں تو ملک کون چلائے گا بھائی؟ ملک کیسے چلے گا؟ وہ جو راہبر ترقی و کمال ہے, کبھی اس کا بھی ذکر کر دیں. ہمیں کوئی راستہ وہ بھی تو دکھائیں. آج میں ملک کی 75ویں تقریباً 75ویں سالگرہ پہ آپ سے پوچھتا ہوں, خان صاحب کیوں وہ اہدنا الصراط المستقیم, وہ استقامت کا راستہ, وہ سیدھا راستہ, اس میں کوئی غریب کا ذکر نہیں, اس میں کوئی ترقی کا ذکر نہیں, اس میں کوئی آگے بڑھنے کا ذکر نہیں, بس آگ ہے, خوف ہے, نفرت ہے, کیچڑ ہے, بد کلامی ہے, اور کچھ نہیں. بس یہی ہے پاکستان, یہ ہے آزاد پاکستان. اور آج آپ سے لوگ پوچھتے ہیں, خان صاحب کیوں نہیں, آپ کے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلتا کہ ہم آزاد ہیں؟ آپ کو کیوں یہ یقین نہیں آتا کہ پاکستان آگے بڑھے گا؟ آپ کے گمان میں یہ کیوں نہیں ہے کہ سایہ خدائے ذوالجلال اس ملک کی حفاظت کی قسم اللہ نے کھا رکھی ہے؟ مسلمانوں کا سلامتی ہم نے اللہ کے ہاتھ چھوڑی, اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. تھوڑا آپ بھی کر لیں. بہت بہت شکریہ. بہت سما سے سر, بہت شکریہ. سر پرویز الہی صاحب نے وفاقی حکومت کے برخلاف ایک
फैसला किया था बिजली की बचत के लिए मार्केट को जल्दी बंद करने का, उस पर पंजाब हुकूमत ने कहा है कि कोई पाबंदी नहीं है, चाहे दुकानें खोलें। तो इससे 60% आबादी का सूबा है पंजाब, तो बिजली बचत के प्लान का क्या होगा, किस तरह से कैसे रहेगा? जी, उसमें खराबी पैदा होगी, लेकिन हमें वफाक को, तमाम सूबों को साथ लेके चलना तो हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया है तो मैंने कल देखा उनका परसों बयान जो उन्होंने दिया, ये गिल साहब के बयान के बाद उन्होंने उसे कंडेम किया। हम इस बात की बड़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा मैंने उसे डांटा, बिल्कुल अपने आप को उससे अलहदा किया। तो मैं समझता हूं कि अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो जितना हमारे दिल में इस मुल्क का दर्द है उतना ही उनके दिल में भी इस मुल्क का दर्द है। तो ज़रूर उनसे गुजारिश करेंगे कि आप देखें, ये शायद मुनासिब ना हो, इससे जो हमारे मसाइल हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो खुद ही इस पर नज़र षानी करेंगे। वो खुद मुख्तलिफ सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, इस सूबे के पहले भी वो वज़ीर आला रह चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो अपने फैसले पे नज़र षानी करेंगे। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आप लोग के जिस तरह मुल्क को माशी बुरान से निकालने के लिए आए थे, तो साथ ही साथ जो मुल्क में बिजली का बुरान है उसको भी ख़त्म करने के आपके दावे थे, लेकिन आज भी बिजली का शॉर्टफॉल वो 6000 मेगावाट के करीब है। तो उस पर सर आप काबू नहीं पा रहे, इस पर क्या कमेंट्स हैं आपके? और दूसरा, जो हाल ही में शहबाज गिल साहब का बयान है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी आपने अमल में लाई, तो क्या आगे कोई खान साहब या कोई जैन की सिविल कैडर की गिरफ्तारी एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए, गिरफ्तारी तो सिर्फ कानून के मुताबिक होगी। वो ऐसा नहीं है कि आप किसी की गाड़ी रोकें और उसमें 22 किलो हेरोइन डाल दें जिसकी सज़ा मौत है, ऐसा नहीं होगा। या आप किसी को पकड़ें और उसको मौत की काल कोठरी में डाल दें। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहा हूँ, जिन्हें कुछ 9 महीने मौत की काल कोठरी में रखा था, ऐसा नहीं होगा। कानून है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, उनसे तहकीक की जा रही है। जो मुलव्विस होगा गद्दारी में या म्यूटनी में, अगर म्यूटनी इस्टेब्लिश होती है, अगर वो मुलव्विस पाया जाएगा तो जो कानून के मुताबिक उसका तरीक़ाकार और सज़ा है वो होगी, उससे मावरा कुछ नहीं होगा। जी, बिजली के मुतल्लिक हम काबू पा रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि 2000 मेगावाट की इजाफी बिजली का वादा भाई साहब कर रहे हैं। 3 साल आपको बताते रहे हैं कि बिजली हमारे पास ज़्यादा है। कहाँ है वो ज़्यादा यार? सारे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही, यानी आखिरी जो एक इलेक्ट्रॉन बिजली लगा के गए थे वो हम ही लगा के गए थे। जहाँ पर छोड़ के गए थे वहीं पे आके अंदर दाखिल हुए तो वहीं पे बिजली थी, वहीं पे गैस थी। ना गैस खरीदी, ना बिजली लगाई, बस नारे मारते रहे कि पकड़ लो, छोड़ेंगे नहीं, ज़्यादा बिजली लगा दी, गद्दार हैं, ज़्यादा गैस खरीद ली। आज कहाँ है वो गैस? कितनी मरतबा मैं आपको बता चुका हूँ। यहीं अब मैं आज, क्योंकि बात हम कुछ और कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि SNGPL और SSGC के पास कितनी गैस है और हमें कितनी ज़रूरत है और क्यों वक्त से नहीं ये गैस खरीदी गई, किसी को नहीं मालूम। इसमें ऐसे है जैसे लावारिस मुल्क है कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, पेट्रोल की प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट में भी नीचे आ रही है, डॉलर में नीचे आ रहा है, हमारे पास तकरीबन 45 से 27 दिन का स्टॉक भी पड़ा है, तो आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों की प्राइसिंग नीचे आएगी? देखिए, इस पे तबसरा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ओगरा ने एक तरीक़ाकार है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे प्लैट्स हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसका ताल्लुक मिडल ईस्टर्न ऑयल से होता है, अरेबियन लाइट उसको कहते हैं। वो जो ट्रेड होता है, उस जिस जगह पे ट्रेड होता है उसे प्लैट्स कहते हैं। पिछले 15 दिन की जो प्लैट्स की कीमत होती है और जो डॉलर एक्सचेंज होता है उसकी बुनियाद के ऊपर तेल की कीमत मुकर्रर की जाती है। इस वजह से जब तक वो मुकर्रर नहीं करेंगे तेल, उससे पहले मेरा बात करना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन अभी इमरान खान जो कि साबिक खिलाड़ी भी हैं और लाहौर में उन्होंने हॉकी का स्टेडियम इंतखाब किया है और उसकी असर टर्फ जो है उसको खाद दिया है। तो दो जो ये स्टेडियम में शायद ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन में आएंगे, तो क्या वफाकी हुकूमत भी कोई इस हवाले से क्या कोई काम करेगी कि जो खेलों के मैदान है कम अज़ कम वो महफूज रहे? देखिए, हमारे पास तो वो नहीं होगा, हमारी जुरिस्डिक्शन में होगा। जो हम तो वही कर सकते हैं, जहाँ पे अगर हमसे इजाज़त मांगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। वैसे ही आपने देखा हमारे जवानों ने कितनी कामयाबी हासिल की और ख़वातीन ने भी बेहतरीन शिरकत की।
مگر آپ یہ دیکھیے کہ سب نے آخر میں گلہ یہی کیا کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. تو آپ کا سوال برحق ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. میرے خیال میں کسی کھیل کا میدان تباہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ کے اوپر یہ جلسہ کروا لیں جہاں پہ کم از کم کھیل کا میدان نہ ہو. اور وزیر اعظم صاحب نے بالخصوص یہ حکم جاری کیا کہ ایک باقاعدہ کوئی پلان بنایا جائے. ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کو آگے بڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جس سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ ملک کو سپورٹ فراہم کرے. تو صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے زیر غور لائیں کہ اگر یہ جو لوگ جیتتے ہیں یہ ہمارے باوجود جیتتے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں جیتتے، تو ہماری وجہ سے ان کو جیتنا چاہیے نا. ہمارے بچے ہیں تو ان کو سپورٹ کر کے آگے بڑھانا ہمارا فرض ہے. تو ہمیں بھی اپنا کام کرنا ہے اور صوبوں کو بھی. تھینک یو سر. بہت شکریہ.